توحید کا تصور بلا شبہ دین اسلام کی جان ہے، جس کے بغیر اس کی حیثیت ایک ڈھانچے سے زیادہ نہیں رہتی۔ توحید کو عام طور پر اس کی ضد یعنی شرک کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ شرک سے مراد اللہ کے ساتھ کسی جاندار یا بے جان مخلوق کو کاملاً یا کسی نہ کسی حیثیت میں اس کا ہمسر یا اس کے برابر ٹھہرانا ہے۔ اس کی دو بڑی اقسام ہیں، شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ اس پریزنٹیشن میں ہم پہلی قسم کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ شرک فی العقیدہ یہ ہے کہ کسی شخص کے عقیدے اور اس کے نظریے میں شرک داخل ہو جائے۔ اس قسم کے شرک کو شرک اکبر بھی کہتے ہیں، جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک اکبر کی دو مزید بڑی قسمیں ہیں، جس کو ہم شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کے نام سے جانتے ہیں۔ شرک فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے تصور کو اس کی تمام صفات سمیت اٹھا کر کسی غیر اللہ کو دے دیا جائے۔ مثلاً عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نسلی بیٹا قرار دے کر اللہ کا پورا تصور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک گروہ نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نسلی بیٹا قرار دے کر شرک فی الذات کا ارتکاب کیا۔ پھر ہندوؤں نے کرشنا اور رام چندر جیسے انسانوں کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑا کہ خدا مکمل طور پر ان میں حلول کر گیا ہے، اور ہماؤس جیسے فلسفیانہ نظریے کے قائل افراد پوری کائنات کو خدا قرار دیتے ہیں۔ یہ بدترین اور واضح ترین شرک ہے، جس پر اللہ کا غضب سورہ مریم میں عیسائیوں پر ان سخت الفاظ کے ساتھ بھڑکتا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، کہ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ شرک کی دوسری بڑی قسم شرک فی الصفات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک بھی صفت غیر اللہ کو دے دی جائے یا ایسا نظریہ اپنا لیا جائے جس سے کسی ایک صفت کا انکار ہوتا ہو، تو چاہے باقی تمام صفات مانی جا رہی ہوں، شرک فی الصفات واقع ہو جاتا ہے۔ شرک کی اس قسم کو سمجھنا قدر مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا عکس مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ البصیر ہے، دیکھتا ہے، اور کچھ نہ کچھ دیکھنے کی صلاحیت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ السمیع ہے، اور کچھ نہ کچھ سننے کی صلاحیت مخلوق میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ القادر ہے، اور کچھ نہ کچھ قدرت اس نے اپنی مخلوق کو بھی عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ الرازق ہے، اور اس کی مخلوق میں سے بھی کچھ دوسروں کے لیے رزق کا سبب بنتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کی دیکھنے والی آنکھ کسی قدرت رکھنے والے یا کسی رزق کا سبب بننے والے کے پیچھے اس اندیکھی ہستی کو نظر انداز کر جاتی ہے جس نے اس کو کچھ نہ کچھ قدرت یا رزاقی جیسی صفات عطا کی ہیں۔ اس ضمن میں اللہ اور مخلوقات کی صفات کے مابین تین بنیادی اختلافات کو سمجھ لیا جائے تو شرک فی الصفات کی شناخت مشکل نہیں رہتی۔ اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، لامحدود ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ مخلوقات کی صفات عطائی ہیں، محدود ہیں اور نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گی۔ مثلاً آج امت میں شفاعت کا غلط عقیدہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ قیامت والے دن بزرگ، پیر یا شیخ اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے وہ امت کے گنہگاروں کو اللہ کے عذاب سے بخشوا لیں گے۔ یہ واضح شرک ہے، کیونکہ آخرت کے دن کا تنہا مالک یوم الدین صرف اللہ ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی اس مقام میں شریک نہیں کرتا، اور اس دن کسی کو کسی کے حق میں کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اس تصور کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، سورہ نبا کی 38 اور سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، جبکہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 میں تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا اور فرما دیا کہ ساری کی ساری شفاعت اللہ ہی کی ہے۔ اس کے برعکس قرآن و حدیث کی رو سے شفاعت کا صحیح تصور یہ ہے کہ قیامت والے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بنی نوح انسان کے لیے اس بات پر شفاعت کریں گے کہ
کہ روز محشر کی سختی ختم ہو اور حساب کتاب کا آغاز ہو، اور دوسرا امت مسلمہ کے گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے تاکہ وہ جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جانے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ شفاعت کی یہ دونوں صورتیں اللہ کی چاہت کے بغیر فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا شرکی عقیدہ بھی امت میں پھیل چکا ہے۔ خصوصاً مزاروں اور مقبروں میں مدفون اولیاء کرام سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ بندوں کو رزق، اولاد اور صحت وغیرہ جیسی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہاں یہ باریک بات جاننا ضروری ہے کہ اگر کسی سے ظاہری اسباب کی بنیاد پر مدد طلب کی جائے تو یہ جائز ہوگا، جیسے کسی مریض کا کسی طبیب سے ظاہری اسباب مثلاً دوائی کی بنا پر مدد طلب کرنا، یا کسی پانی میں ڈوبتے ہوئے شخص کا گزرنے والی کشتی کے سواروں سے ان کی ظاہری صلاحیتوں کی بنا پر مدد طلب کرنا، یا کسی صاحب حیثیت شخص سے اس کی ظاہری حیثیت کی بنا پر کچھ مدد طلب کرنا، یا کسی سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کرنا جو یا تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے یا تنہائی میں ایسا کر کے اسے مطلع کر دے۔ لیکن اگر کسی کے پاس ظاہری اسباب موجود نہ ہوں تب بھی اس امید پر اس سے مدد طلب کرنا کہ وہ کچھ غیبی اسباب کے ذریعے مدد کر دے تو شرک ہوگا، یا سرے سے جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہی غیب میں ہو تو اس سے مدد مانگنا تو سراسر شرک ہے۔ اس مسئلے کو بھی قرآن میں بیشتر مقامات پر واضح کیا گیا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 191 سے 194 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں۔ شرک فی الصفات کی تیسری شکل جو آج امت میں عام ہے، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اور اس میں موجود ہر چیز کے خالق ہونے کی حیثیت سے تنہا یہاں حاکمیت کا حق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیے گئے احکامات کا نافذ کرنا لازمی ہے، لیکن آج یہ تصور عام ہے کہ اللہ کے دیے گئے احکامات آج نافذ العمل نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے احکامات کا نفاذ ہونا چاہیے، یا جہاں بادشاہتیں قائم ہیں وہاں بادشاہوں کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ یہ نظریہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ کے دیے گئے قوانین کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ آج نافذ نہیں ہو سکتے اللہ کی توہین ہے۔ قرآن کی رو سے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دینا ہی شرک نہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو احکامات طے کرنے کا حق دینا، چاہے وہ علماء اور مشائخ ہوں جو اللہ کی کتاب کے برخلاف احکامات شریعت اخذ کرتے ہوں، یا کوئی پارلیمنٹ ہو جو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے برخلاف کوئی اور قانون طے کرے، سراسر شرک ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ